مفتی صاحب، شادی سے پہلے کلمے یاد کرنا، عام طور پر ہر ایک کو یہ چیزیں جلدی یاد ہوتی نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کلمے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ کیوں یاد کیے کروائے جاتے ہیں؟ کیوں سنائے جاتے ہیں؟ کیا ضروری ہے؟ اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ دیکھیں، نکاح تو اگر کلمہ نہیں بھی پڑھوایا، نکاح تو ہو جائے گا. جو ایجاب و قبول ہے یا دیگر جو بھی شرائط ہونی چاہیے وہ موجود ہے تو نکاح تو ہو جائے گا. باقی جہاں تک کلمہ پڑھانے کا تعلق ہے، جیسے انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات کو گفتگو کرتا ہے، کوئی کلمات ہنسی مذاق میں ایسے بول دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، جو کلمات اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا اگر کفر سرزد ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کفر ہو گیا ہے، اگر مسلمان کو پتہ چل جائے تو یقینی طور پر وہ توبہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جب نکاح پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب لڑکی کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی سے اجازت لے کر آ جائیے، تو جو وکیل ہوتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے پاس جا کر بھی یہی طریقہ کار اختیار کریں. پھر لڑکے سے جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. یعنی اس سے یہ کہلوا لیا جاتا ہے کہ اگر مجھ سے آج تک کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی توبہ بھی ہو جائے، تجدید ایمان بھی ہو جائے، تاکہ اس کا نکاح درست ہو جائے. تو جو مین مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے. اب اگر کیونکہ مین مقصد یہ ہے تو ایسا کر لینا چاہیے، لڑکی سے بھی کروا لینا چاہیے، دلہن سے بھی اور دولہا سے، دونوں سے ہی کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نہیں کرتا، یعنی کلمہ پڑھواتا نہیں ہے یا دولہا خود نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا. مگر جو قاضی ہے، جو نکاح پڑھانے والا ہے، وہ اگر یہ عمل کرنا بھی چاہتا ہے، وہ چاہے ایک کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے چاہے 6 کلمے پڑھوانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے، کیونکہ دولہا اس وقت جب موجود ہے، اس کے دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں، بعض افراد کو پہلا کلمہ بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا. اب جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر سناؤ، اب جب وہ کلمہ پڑھ کر سنائے گا، وہ جھجک بھی ہوتی ہے اس وقت. اگر اس کو کلمہ نہیں آئے گا تو اب جو ہے وہ دیگر جو اس کے دوست احباب ہیں، اس کے دیگر فیملی کے افراد ہیں، اگرچہ ان کو بھی نہ آتا ہو، مگر یہ کہ اس کا وہ ضرور مذاق اڑائیں گے کہ اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. تو اگر کلمہ پڑھانا بھی ہے تو یہ طریقہ کار اختیار کریں خود پڑھائے کہ پہلے جو ہے وہ اس سے توبہ کروائیں، پھر تجدید ایمان کروائیں، اور پھر کلمہ پڑھوا کر اس کے بعد ایجاب و قبول کروا دیں.